بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے یہ ایک نصاب ہے جو اس وقت ملک میں 1.5 کروڑ طلبہ و طالبات اور 66,000 اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک متفقہ قرآن کریم ہے، ترجمہ ہے۔ اچھا، متفقہ کیسے ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں اس پر متفق ہیں۔ شیعوں کے ہاں مستند ترین ترجمہ جو مانا جاتا ہے اس میں سے یہ ایک ترجمہ ہے، القرآن الحکیم لکھا ہے، اور نیچے لکھا ہے مولانا حافظ سید فرمان علی اعلی اللہ مقامہ، عمران کمپنی لاہور نے چھاپا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ بشرطے کہ با محاورہ بھی ہو، پھر ترجمہ کی حد سے خارج بھی نہ ہونے پائے، تفسیر و شرح نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ لا واللہ، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سابق علماء ترجمہ کے نام سے کانوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، یعنی ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے کیسے کیا، اور وہ بھی اردو زبان میں؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو، اس کے علاوہ دوسروں کے غلط ترجموں کو دیکھ کر آپ کے خیالات خراب نہ ہوں تو کم از کم آپ کو صحیح خیالات دے دیے جائیں، اس لیے ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، وہ صحیح خیالات ہیں کیا؟ قرآن کریم کی سب سے مشہور آیت جو آپ ہر عالم سے سنتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے یہ ذکر اور ہم کریں گے اس کی حفاظت۔ وہ کہتا ہے اس حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر ایک نسخہ بھی محفوظ ہے تو اس آیت کا مطلب پورا ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے ان کے یہاں محفوظ نسخہ تو ایک ہی ہے جو 12واں امام لے کے غارہ سرہ من عام ہے۔ اس سے آگے وہ یہ کہتا ہے کہ ذکر کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد خود رسالت مآب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کفر کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پوری کائنات میں کسی مسلمان نے آج تک یہ والا ترجمہ یہاں پر نہیں کیا، سب کہتے ہیں اس سے کلام اللہ مراد ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، وہ کہتا ہے باقی رہ گئی یہ بات کہ اس قرآن کریم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، یہ محفوظ ہے یا نہیں؟ تو وہ کہہ رہا ہے یہ بات تو شک سے بالاتر ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ اس میں انتہائی تغیر و تبدل ہوا ہے، اور کیا کیا تغیرات ہو گئے قرآن کریم میں۔ کم سے کم اس میں تو بالکل شک نہیں کہ ترتیب بالکل ہی بدل دی گئی، اور مطلب بھی نہیں۔ اچھا، کہتا ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ قرآن کے جتنے نسخے ہیں دنیا میں وہ سب محفوظ ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایک محفوظ ہو تو ہو جائے گا، اور ترتیب تو قرآن کی بدلی گئی ہے اور قرآن کا ترجمہ ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب آپ لے لیں یہ مطالعہ قرآن حکیم جو کہتا ہے کہ متفقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ترجمہ ہو نہیں سکتا، یہ کہہ رہا ہے متفقہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ممکن نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے متفقہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تغیر و تبدل ہو گیا، یہ کہہ رہا ہے متفقہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کریم نہیں ہے کہ اللہ ان کو کفار کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اگر بات قرآن کی ہے، وہ کہہ رہا ہے اچھا اس میں ایک اور لفظ ہے جو میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، وہ کہہ رہا ہے قرآن کے تو روزانہ ہزاروں ورق برباد ہوتے ہیں، یہ خدا کی قسم، یہ لفظ اس میں لکھا اس نے فرمان علی نے۔ وہ کہتا ہے ہزاروں ورق برباد ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی کیا تغیر، کیا تبدل، کیا غلطیاں، کیا مس پرنٹنگ، کیا تباد۔ وہ کہہ رہا ہے جی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ ملا کر ترجمہ چھاپ کر اسے متفقہ کہہ کر 66,000 اسکولوں میں منظور کرا کے 45,000 سے زیادہ 7 جلدوں والی کتاب چھاپ کے مفت تقسیم کر کے 1.5 کروڑ طلبہ و طالبات کو پڑھا رہے ہیں۔ اور یہ والی خدمت کون سر انجام دے رہا ہے؟ شجاع الدین شیخ دی علم فاؤنڈیشن کے نام سے الگ ادارہ، سنا ہے لاکھوں روپے تنخواہ بھی ہیں، گاڑیاں شاڑیاں بھی۔ سرکار 45 لاکھ نسخے آپ مفت 7 جلدوں والے چھاپیں گے، 3,000 کا بھی لگا لینا تو اس کو آپ ضرب دیں 45 لاکھ سے، آپ کو پیسے پتہ چل جائیں گے۔ یہ ہے وہ خدمت جو کر رہے ہیں، اور پڑھا کن کو رہے ہیں؟ تیسری جماعت سے 10ویں جماعت کے بچوں کو۔ اسے کیا پتہ فروع کافی کیا ہے، اصول کافی کیا ہے، فصل الخطاب کیا ہے، مستدرک الوسائل کیا ہے، بحار الانوار کیا ہے، ان میں کون کون سے عقیدے لکھے ہوئے ہیں۔